السلام علیکم پاکستان. اب چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے سے معاملہ ہٹ گیا ہے اور اس رجیم کی یہ کوشش ہے کہ جو اگلا چیف جسٹس ہو وہ ایسا چیف جسٹس ہو کہ جو رجیم کے لیے فروٹفل ہو. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیا آئینی پیکیج یا جوڈیشل پیکیج لایا جا رہا ہے جس میں بالکل آرمی کی طرح جو ہے وہ چیف کے سلیکشن کا پروسیس ہوگا، یعنی آرمی میں 5 سینئر ججز کی سمری جاتی ہے، وزیر اعظم اس میں سے ایک کو پک کرتا ہے. تو کچھ اس طرح سے ججز کے لیے بھی ہوگا کہ سینئر موسٹ جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں بنایا جائے گا بلکہ 5 ججز میں سے ایک کو پک کیا جائے گا ان کی اہلیت کی بنا پہ اور ان کے نیوٹرل ہونے کے بنا پہ، ان کے رجحان کے بنا پہ. اب اس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے جب اس طرح کا معاملہ ہو اور بات کلیئر نہ ہو اور حکومت بھی ڈیوائیڈ ہو، یا یہ بات جب مولانا فضل الرحمان نے کی ہے کہ حکومت کو خود بھی نہیں پتہ کہ وہ کیا آئینی ترمیم لا رہے ہیں، تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہے کہ آپ کہیں. ایسا ہے کہ حکومت بھی اس میں مکمل آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنیکٹڈ نہیں ہے. ایک وزیر کا ایک کہنا ہوتا ہے، ایک وزیر کا دوسرا کہنا ہوتا ہے. اب اس سچویشن میں لوگ مفروضوں پہ بات کر رہے ہیں، لیکن میں اگر اپنا تجزیہ پیش کروں، میرا یہ خیال ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے سارا معاملہ ہو رہا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ منصور علی شاہ جب وہ چیف جسٹس بن رہے ہوں تو اس کے لیے جو ہے وہ ان کو اپنے ٹو پہ لائیں، اپنے ٹرمز پہ لائیں اور ان کو جو ہے وہ ان کا بیہیویئر چیک کرے، ان کا ریئیکشن چیک کرے، اس جو سارا پروسیس ہے. کیونکہ حکومت ظاہری بات ہے وہ اپنے فائدے کے لیے سوچے گی، یہ رجیم اپنے فائدے کے لیے سوچے گی، اور جسٹس منصور علی شاہ بھی انسان ہے. جب وہ دیکھیں گے اپنے کمپٹیشنز میں اپنے آگے آنے والے ایک منصب کو جاتا ہوا دیکھیں گے تو یا تو وہ بدل جائیں گے یا وہ کھڑے رہیں گے. اب اگر وہ کھڑے رہیں گے تو حکومت کے پاس آپشن ہوگا کہ ان کو چیف جسٹس جو ہے وہ نہ بنایا جائے. لیکن اگر وہ ظاہری بات ہے اپنے مفاد کے لیے، اپنے منصب کے لیے جو ہے وہ ان کے بیہیویئر میں چینج آتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے کہ منصور علی شاہ کا کوئی راستہ روکا جا رہا ہے یا منصور علی شاہ سے کوئی حکومت خائف ہے. ایسی باتیں بھی نہیں ہیں. منصور علی شاہ بالکل ابھی بھی آپشن ہے چیف جسٹس کے لیے، وہ سینئر موسٹ ہے، لیکن وہ اس ریت کو 2 وجوہات سے بدلنا چاہتے ہیں. ایک وجوہات تو ظاہری بات ہے کہ آگے پھر جو چیف جسٹس ہے جسٹس منیب اختر، اس کو یہ رجیم جب تک ہو اور خاص طور پر جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو نہیں چاہے گی کہ وہ چیف جسٹس بنے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ حکومت یہ بھی دیکھنا چاہتی ہے کہ جب ہم یہ ترمیم پیش کریں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ راستہ ہوگا کہ ہم منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنائیں، ہم منیب اختر کو بنائیں، ہم جسٹس یحییٰ کو بنائیں، جسٹس افغان کو بنائیں، جب ہمارے پاس یہ آپشن ہوگا تو اب ہم دیکھیں گے کہ کون بندہ جو ہے وہ اپنی کرسی کے لیے بیہیویئر چینج کر رہا ہے، ہمارے ٹرمز پہ آ رہا ہے. اگر تو منصور علی شاہ جو ہے وہ جو انہوں نے، بے شک ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم ان کو سراہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ریسنٹ پاسٹ میں تحریک انصاف کے حق میں یا آئین کے حق میں جو فیصلے دیے یا جو انہوں نے آبزرویشنز دی، جو ان کی ریمارکس ہیں، وہ عام لوگ جو جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کو سراہتے ہیں. لیکن یہ چیز کب جوڈیشل ایکٹیویزم میں بدل جائے اور کب جو ہے وہ اب چونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ زیر عتاب ہے تو کل کو ایسا نہ ہو کہ یہ واقعی میں ان کی جو ہے وہ فیوریٹ پارٹی ہو اور کل کو جو ہے وہ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے پورا پروسیس سے ریورس کرے. یہ خدشہ تو موجود ہے. جب آئینی ترمیم ہوگی تو حکومت کبھی بھی، یہ غلط بات ہے کہ منصور علی شاہ کا راستہ روکا جا رہا ہے، حکومت دیکھے گی منصور علی شاہ کو، اور اگر تو منصور علی شاہ جو ہے وہ بیلنس رہے تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوں گے. لیکن اگلوں کے لیے جو ہے وہ
مسرور شاہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد کے لیے جو ہے وہ ان 5 آپشنز والا جو فارمولا ہے وہ اپنے پاس اپنے ہاتھ میں اس وجہ سے رکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں پہ کبھی ایک ایسا چیف جسٹس آ جاتا ہے کہ وہ پورے نظام کو جو ہے وہ زبردوز کر دیتے ہیں. جیسے کہ جسٹس نثار تھا، انہوں نے بہت ٹف ٹائم دیا اس رجیم کو، اور بہت ہی جو ہے وہ ایسے فیصلے دیے کہ پھر نہ تو آپ اسے ہٹا سکتے ہیں. جس طرح کی ملٹری میں 5 جرنیلز ہوتے ہیں، 5 ججز ہوں گے، یہ اب تک کی جو ہے وہ پیش رفت ہے. اس کے لیے حکومت کے نمبر گیمز کے بارے میں بات ہو رہی تھی جب آپ لوگوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ڈٹ گئے. مولانا فضل الرحمان ایکسٹینشن والے معاملے پہ ڈٹ گئے تھے. مولانا فضل الرحمان اس معاملے پہ نہیں کہ جوڈیشل پیکیج لایا جائے یا جوڈیشل ریفارمز کے لیے کوئی آئینی ترمیم کی جائے، اس پہ جو ہے وہ انہوں نے آج کہا ہے کہ ہاں ہم نے جو ہے وہ ان کو تجاویز دی ہیں، اگر وہ ہماری تجاویز مانتے ہیں تو پھر ہم حکومت کے ساتھ ہیں. جب مولانا کا ووٹ ہو جائے گا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بھی مخصوص جو ہے وہ ناراض لوگ جو ہیں وہ حکومت کو ووٹ دیں گے. تو حکومت جب اتنے کروشل ٹائم پہ یہ آئینی ترمیم لا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئینی ترمیم ان سے لوگ کرا رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کی نمبر گیم جو ہے وہ پوری ہے. حکومت کو معلوم ہو نہ ہو، حکومت کے اندر ہارمنی ہو نہ ہو، ان کے منسٹرز جو ہے وہ ویل کنیکٹڈ ہو نہ ہو، لیکن جنہوں نے اپنے مقصد کے لیے، رجیم کے فائدے کے لیے وسیع تر قومی مفاد میں یہ ترمیم لانی ہے، ان کو پتا ہے کہ ان کے نمبر گیم جو ہے وہ اس وقت پورے ہیں.